الحمد للہ العزت والعلا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدی منبع الجود والعطا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ رب العزت بے شمار رحمتوں، برکتوں اور رفتوں کا نزول فرمائے، دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت اور صحبت عطا فرمائے۔ جشن نزول قرآن کے اس پرمسرت موقع پر آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے افطار کا، نماز تراویح کا اور دیگر معاملات کا اہتمام کیا، دعا ہے اللہ کریم ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور جن حفاظ کرام نے بڑی محبت سے، بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے نماز تراویح میں قرآن کریم کو مکمل کیا، اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور بڑے قابل قدر ہیں وہ احباب جو قرآن کریم کو سننے کے لیے تشریف لاتے رہے، اللہ کریم انہیں بھی اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارے پاس اسلام کی جو سب سے بڑی دلیل ہے نا، وہ قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں جو اپنا سب سے بڑا معجزہ تھما کر گئے ہیں نا، وہ قرآن مجید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار کہتے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات کو خود لکھ کر لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرمایا اگر تمہیں اس پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، تو تم اس طرح کی نا کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، تم اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔
اور یہ بات میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جو کفار تھے نا وہ بڑے فصیح و بلیغ تھے، اپنی بات بڑے اچھے طریقے سے بیان کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کا انہیں بڑا انداز تھا۔ اور یہ جو عربی تھی نا، یہ دوسروں کا اجمی کہتے تھے، گونگا سمجھتے تھے۔ تو اتنی فصاحت و بلاغت رکھنے والوں کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، تو تم اس طرح کی نا کوئی آیت بنا کے دکھاؤ، کوئی صورت بنا کے لاؤ۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا کہ جو آیا کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں نا، اس پہ ذرا توجہ کریں کہ اللہ کریم نے صرف ایک بندے کو نہیں فرمایا شہداءکم من دون اللہ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ کر، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کریم نے دنیا کے تمام کفار کو چیلنج کیا، فرمایا اگر تمہیں اس پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، تو تم اس طرح کی نا کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ، بنا کے دکھاؤ۔ میرے بھائیوں صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، اعتراض کرنے والوں کی ہڈیاں قبروں میں گل گئیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی بنا کے نہ لا سکا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، تو تم اس طرح کی نا کوئی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ ان کنتم صادقین، فرمایا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہ بنا سکے، اگر تم ایسا نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم سے ہوگا بھی نہیں، تم کر بھی نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو چونکہ بہت بڑی دلیل، بہت مضبوط دلیل، بلکہ سب سے بڑی دلیل قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھا، تو کافر انکار نہ کر سکا، کافر عاجز تھا، انکار نہ کر سکا، لیکن اس نے نا مسلمانوں کے اندر سے سازشیں شروع کر دی۔ تو جب وہ مسلمانوں کے اندر سے سازشیں کر سکتا تھا تو اس نے کوشش بھی ضرور کی ہوگی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کی تخلیق ہے نا، وہ رب ہی کی تخلیق ہے، بندے اس تک پہنچ سکتے نہیں۔ میرے بھائیوں، بندوں نے بڑی بڑی روشنیاں بنا لی، ٹیوب لائٹس بنا لی، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، لیکن آج تک کوئی جگنو تو نہیں بنا سکا۔ کہ بنا سکا؟ آج تک کوئی جگنو نہیں بنا سکا۔ بندوں نے بڑی بڑی ٹرینز بنا لی، شپس بنا لیے، ایروپلینز بنا لیے، بہت کچھ بنا لیا اللہ کی دی ہوئی عقل سے، لیکن آج تک کوئی ایک چونٹی بھی نہیں بنا سکا۔ کہ بنا سکا؟ بولنے تو صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رب کی تخلیق ہے نا، وہ اسی کی ہے۔ تو جو کلام اللہ کا ہے وہ اسی کا ہے، بندے اس تک پہنچ سکتے نہیں۔ تو کافروں نے کوشش بہت کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن مسلمانوں کے خلاف وہ ایک سازش کرنے میں
کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں قرآن سے دور کر دیا۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا قلبی لگاؤ تھا اور جو قلبی لگاؤ ہونا چاہیے وہ نہ رہا۔ تو اسی لیے میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے حافظ اللہ کے فضل سے موجود ہیں، قرآن کریم کے قاری اللہ کے فضل سے موجود ہیں، قرآن کریم کے مفاہیم کو سمجھ کر سمجھانے والے اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور ہر دور میں موجود رہے۔ لیکن آج ضرورت ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو بڑے شوق کے ساتھ پڑھیں، ذوق کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں اور شوق اور ذوق کے ساتھ سننے کے لیے آئیں۔ میں نا نعت شریف سننے کا بہت شوق رکھتا ہوں۔ نعت سننے سے دل کو بڑا سکون اور سرور ملتا ہے۔ نعت کا ایک حسین شعر مرجھائے ہوئے دل کو کھلا دیتا ہے۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محفل نعت میں ایک تلاوت کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ ہر خطیب، ہر نقیب، ہر ثناخواں یہ کہتا ہے کہ پورا قرآن حضور کی تعریف ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں؟ جب ہر خطیب، ہر نقیب، ہر ثناخواں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، تو پھر انہوں نے کہو نا کہ کوئی 2-4 آیتاں یاد کر کے سناندے کیوں نہیں؟ جب دعویٰ جو ہے یہ سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، جب ان کی وابستگی ہی نہیں، اگر ان کی وابستگی ہے، محبت ہے، شوق ہے قرآن کے ساتھ، تو پھر یاد کر کے سناتے کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ آقا ایک صاحب ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے۔ حضور نے نا اسے بلا لیا، فرمایا کیا بات ہے کہ تو ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، کیا وجہ؟ کیا تجھے کوئی اور صورت نہیں آتی؟ تو اس نے عرض کیا آقا آتی ہیں، لیکن یہ جو سورہ اخلاص ہے نا یہ مجھے پیاری ہی بہت لگتی ہے، یہ مجھے اچھی ہی بہت لگتی ہے، اس لیے کہ اس میں میرے رب کی شانوں کا ذکر ہے۔ آپ قرآن سے محبت تو کریں، قرآن کے ساتھ پیار تو کریں۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے، یہ سورہ اپنے رب کی بارگاہ میں نا بڑے ناز سے کلام کرے گی کہ مولا یہ بندہ مجھے پڑھتا رہا، میرے ساتھ محبت کرتا رہا، اسے جنت عطا فرما دے یا مجھے قرآن سے علیحدہ کر دے، تو رب کائنات اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ قرآن سے دلچسپی تو پیدا کریں۔ میں نا ایک مرتبہ جہاز میں سفر کر رہا تھا، اور آج کل یہ سہولت ہے اور الحمدللہ میرے پاس بھی ہے، آج کل موبائل میں عام طور پر لوگوں نے قرآن ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے، اور کبھی کبھی نا ہم بدگمانیاں بھی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو میں نے نا موبائل کو کھولا اور میں قرآن پڑھنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، دیگر معاملات میں مصروف تھے، اور میرا یہ گمان تھا کہ پورے جہاز میں میں ہی قرآن پڑھنے والا ہوں۔ لیکن اچانک میری نظر فرنٹ سیٹ پر پڑی، وہاں پر نا ایک دراز قد نوجوان، بال اس کے بڑے لمبے لمبے، اور بالوں کو اس نے نا اکٹھا کر کے ربڑ بینڈ چڑھایا ہوا تھا، اور وہ مجھے ایئرپورٹ پہ بھی ملا۔ عجیب اس کا گیٹ اپ، عجیب اس کا لباس، لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنی فائل کھولی اور اس میں سے سورہ یاسین نکالی اور پڑھنے لگا۔ میری طبیعت کو بڑی تسلی ہوئی، دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا کہ جو میری سوچ تھی وہ غلط تھی۔ یہ تو اس خالق اور مالک کا کلام ہے نا، وہ جسے چاہتا ہے پڑھوا لیتا ہے اور جس انداز میں چاہتا ہے پڑھوا لیتا ہے۔ اور ہم نا بعض دفعہ
وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جن حفاظ کرام نے نماز تراویح میں قرآن کریم سنا اور سنایا ہے، جب یہ سارا قرآن یاد کر سکتے ہیں، ہمیں سنا سکتے ہیں، تو یار کچھ نہ کچھ صورتیں، کچھ نہ کچھ آیات تو ہم بھی تو یاد کر سکتے ہیں نا، کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ واٹس ایپ کرنا ہم سب کو آ گیا، بولنے تو صحیح، سیلفی بنانی، تصویر بنانی، اور یار جب یہ سب کچھ ہمیں آ گیا تو کیا چند آیات کو ہم نہیں کر سکتے؟ آج کا بعد سیانے لوگ، انہیں بھی بڑا شوق ہے سیلفی کا، وہ حضرت صاحب مجھے کوئی شوق نہیں ہے، بچیاں دی ذرا ڈیمانڈ ہے، بچیاں دا شوق ہے، تو میں کہا پھر تسی نہ اترواؤ، بچیاں دا شوق ہے تو بچیاں نو رہنے دو۔ اور میرے بھائیوں قربان جائیں قرآن کریم پر، اور جن آیات کو ہم نے کئی مرتبہ پڑھا ہے، اور جب بھی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ چسکا آئے گا۔ مولا کائنات مولا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ہر شے پرانی ہو جائے گی لیکن میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ فرمایا ہر شے پرانی ہو جائے گی، میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ اس کو جب بھی پڑھو گے ایک الگ ہی لطف دے گا، ایک الگ ہی ذائقہ دے گا۔ تو اپنے بچوں سے صرف پوئم نہ سنیں، ان سے قرآن بھی سنیں۔ اگر آپ کا بچہ فر انگریزی بولے تو صرف اسی پر راضی نہ ہو، اسے کہیں کہ بیٹا سورہ کوثر بھی تو یاد کرنا۔ ایک اور بات عرض کروں کہ قرآن کے ساتھ ایک تو دلچسپی پیدا کریں، اور قرآن پڑھنے والوں سے نا محبت کریں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کبھی کبھار آتا ہے، اس کی سر سار بہت اچھی ہے، اور وہ بہت سارے نوٹ اکٹھے کر کے لے جاتا ہے، اور جو قاری صاحب، جو امام صاحب، جو حافظ صاحب سارا سال ہمیں 5 نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، بلکہ کئی نسلوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، انہیں ہم سوٹ بھی دیتے ہیں تو صرف 27ویں کو، بڑی معذرت کے ساتھ، اور 27ویں پہ کوئی درزی لیتا بھی نہیں ہے۔ ایک صاحب سے میں نے پوچھا کہ حافظ صاحب کس دفعہ کتنی خدمت کریں گے امام صاحب کی؟ وہ کہنے لگے تنہا دے دیں گے، ساتھ میں 2-4 ہزار دے دیں گے۔ میں نے کہا حافظ صاحب کو اچھا آپ چھوڑیں، اب یہ تو بتائیں ایک سال میں آپ کا خرچہ کتنا آتا ہے؟ اور میرے بھائیوں قرآن پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے ساتھ محبت کریں۔ یہ تھوڑی سی حوصلہ افزائی بہت ساری چیزوں کو مضبوط کر دیتی ہے۔ جب آپ ماشاءاللہ کہیں گے نا تو اس کا حوصلہ پڑ جائے گا۔ دیکھیں نا بہت سارے لوگ ہیں، ہم بھی صحیح ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ تراویح پڑھنے کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاؤں تو سوج گئے۔ اور بھائیو جس حافظ صاحب نے سارا دن قرآن یاد کیا اور پھر ہمیں سنایا، اس کا کیا عالم ہوگا؟ میں بہت سارے حفاظ کو جانتا ہوں جو تراویح کے بعد کھانا کھاتے ہیں، پہلے نہیں کھاتے، کہتے اگر پہلے کھا لیا تو پھر پڑھائیں گے کیسے؟ محنت کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو قرآن و سنت کا ذوق دیا، ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اور بات عرض کروں کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ، مفاہیم کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ اس طرح پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن آپ کے ساتھ کیا کلام کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندوں کی ہے۔ جب آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو محسوس ہوگا اور قرآن تو اصلاح ہی میری کر رہا ہے، قرآن تو بات ہی میری کر رہا ہے، اور قرآن تو بات ہی میرے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب کوئی دانا آدمی، کوئی درویش آدمی، کوئی سمجھدار آدمی کلام کرتا ہے نا تو آپ کو محسوس ہوتا ہے وہ تو کلام ہی میرے ساتھ کر رہا ہے، وہ تو اصلاح ہی میری کر رہا ہے۔ یہ جو پکے کافر تھے نا، پکے کافر، حضور جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ بڑے غور کے ساتھ سنتے تھے، اس لیے کہ قرآن
ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتا ہے۔ حضور رات کو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ابو جہل جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے سن رہا تھا، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ بھی سن رہے تھے، اور اخنس بن شریک وہ بھی جھاڑیوں میں سے نہ چھپ کے سن رہا تھا۔ حضور ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے رہے اور وہ ساری رات چھپ چھپ کے سنتے رہے، اور یہ سلسلہ ایک دن نہیں کئی دنوں تک چلتا رہا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ جب آپ وابستگی پیدا کریں گے نا تو پھر قرآن کا ذوق بنے گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں کیا آتا ہے؟ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ معاملہ ہے آج کل کہ ہم تنہائی پسند ہو گئے ہیں۔ جب سے موبائل آیا ہے نا ہم تنہائی پسند ہو گئے ہیں، اور سانو تو ان کوئی پوچھتا ہی نہیں، گھر میں بیٹھے ہو نا تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، موبائل تے لگے رہندے نے۔ او بھائی، بچے تو بچے، بڑے بھی گھر میں کوئی ایسا کونا تلاش کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور موبائل پر اپنی مرضی کی چیزیں سنوں اور دیکھوں۔ اور کچھ طبقات ایسے ہیں کہ شادی سے پہلے وہ اپنے بچے بچیوں کو نا موٹیویشنل سپیکر کے پاس لے کے جاتے ہیں، کورسز کرواتے ہیں، سیشن کرواتے ہیں کہ مختلف مزاج کے لوگوں سے ہمارا ٹاکرا ہونا ہے، ہمارے بچے بچیوں کا گزارا کیسے ہوگا۔ تو میں یہ مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ شادی سے پہلے لوگ کورسز کرواتے ہیں، سیشنز کرواتے ہیں۔ وہ مہربانی کریں تھوڑی سی گنجائش پیدا کریں، ورنہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں اتفاق نہ ہو تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں، سکون برباد ہو جاتا ہے، یہ پوری دنیا میں ہے۔ اور لیکن میں کہتا ہوں آپ جتنے مرضی موٹیویشنل سپیکرز کے پاس چلے جائیں، قرآن کا ایک جملہ ہر شے پہ باری ہے۔ قرآن نے میاں بیوی کے تعلقات کی بات کی، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قرآن نے جب میاں بیوی کے تعلقات کی بات کی تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اور جتنے مرضی اسکالرز ڈھونڈ لو، جتنی مرضی بڑی بڑی باتیں کر لو، قرآن نے فرما دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اس پر مفسرین نے نا 3 موٹی موٹی باتیں لکھی ہیں، باتیں تو اور بھی ہیں لیکن صرف 3 موٹی موٹی باتیں عرض کروں گا۔ وہ سب سے پہلی بات لکھتے ہیں کہ بندے کے جسم کے اوپر جتنے بھی داغ ہونا تو وہ لباس پہن لے تو وہ داغ چھپ جاتے ہیں۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھپا لیتے ہیں، جتنی بھی کمزوریاں سب چھپ گئیں، جتنی بھی غلطیاں سب چھپ گئیں۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اور دوسری بات مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو لباس ہے نا یہی موسم کی شدت سے بچاتا ہے۔ گرمی میں بھی ہمیں لباس بچاتا ہے اور سردی میں بھی لباس بچاتا ہے۔ اور قرآن کا انداز تربیت دیکھیے، فرمایا مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے۔ اگر مرد کو کوئی تکلیف آئے تو عورت دفاع کرے گی، اور اگر عورت کو کوئی تکلیف آئے تو مرد دفاع کرے گا۔ اور مفسرین تیسری بات جو ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان بندہ جتنا مرضی بھی تگڑا ہونا وہ لباس کے بغیر جچتا نہیں ہے۔ لباس اس کی زینت ہوتی ہے اور لباس جسم کے لحاظ سے خوبصورت لگتا ہے۔ اور وہ جتنا اچھا لباس پہن لے، مثلا ایک شخص نے شلوار قمیض پہن لی اور جب اس پہ وہ ویسٹ کوٹ پہن لے گا تو وہ وزادار لگے گا۔ تو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا یہ ایک دوسرے کی زینت ہے۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن بتائے گا کہ میں تیری اصلاح کر رہا ہوں، اور بہت ساری ہماری دل کی چیزیں دھل جائیں گی، ہمارا ٹوٹتا بکھرتا ماحول ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عجیب
عجیب و غریب قسم کے لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں, کیا خیالات پنپ رہے ہیں, رشتہ داروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, مخالفین مخالفتیں کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھلا کب ہوتی ہیں؟ جب ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں, جب بندہ درگزر کرنے والا نہ رہے, جب بندہ احساس کرنے والا نہ رہے, جب بندہ سادہ نہ رہے, جب اس میں کہیں نہ کہیں انا آ جائے نا تو پھر دل سخت ہوتے ہیں, پھر بندہ شدت والا ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ جو رمضان کے باقی ماندہ دن ہے ان میں کوشش کریں کہ ہر روز ایک سپارہ پڑھیں, موبائل کو چھوڑ دیں, مہربانی کریں. یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے, اگلے سال پتہ نہیں کس کو نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا, یہ تو مالک کا ایک نظام ہے. تو قرآن کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں, اور اس مہینے کی قرآن کے ساتھ بہت نسبت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا ہم نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رمضان میں نا حضور جبریل امین کو پورا قرآن سناتے تھے, اور جناب جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں سارا قرآن تلاوت کرتے تھے. اور آپ فرماتی ہیں کہ جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال حضور نے 2 قرآن سنائے. تو کیا یار رمضان میں ہم ایک قرآن بھی نہیں سنا سکتے؟ اگر رمضان نے ہماری راتیں, ہماری باتیں, ہماری کیفیات کو نہیں بدلا تو اس کا مطلب ہے رمضان نے ہمیں کوئی فرق نہیں ڈالا. مجھ سے نا بعض لوگ مسئلے پوچھتے ہیں, ہاں جو عمرے پہ جا رہے ہیں تو وہ مسئلے پوچھتے ہیں. میں بھی انہیں ایک اور بات بتا دیتا ہوں. ایک نا میٹنگ میں تھے ہم, حج کی ٹریننگ ہو رہی تھی, تو ایک صاحب کہنے لگے کہ جی آپ نا حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا, تو آپ واک زیادہ کیا کریں کیونکہ وہاں پر بہت چلنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو سوچیں نا, اس بات کو بھی شامل کریں کہ آپ 2-3 گھنٹے مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت ڈال لیں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ 2-3 سپارے پڑھ سکیں. لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلا نہیں تو آپ وہاں پر جا کر بھی لائیو ہی رہیں گے. جی فلانا بھی لائیو ہے, فلانا بھی لائیو ہے, جی فلانا جہاز پہ چڑھنے کی فوٹو بھیج رہا ہے, جہاز سے اترنے کی فوٹو بھیج رہا ہے, ایئرپورٹ کی فوٹو بھیج رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. کعبے گئے, مدینے گئے, کربلا گئے, جیسے گئے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے. تو پھر میں اور آپ تصویروں کی زندگی میں ہی باقی رہیں گے. تو میرے بھائی اس لیے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. باقی ماندہ جو دن رہ گئے ہیں نا, اپنے سارے کام ختم کریں اور مغرب سے لے کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ یہ جو باقی راتیں رہ گئی ہیں نا ان میں ہم نے پہلی راتوں سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور زیادہ عبادت کے ساتھ گزارنی ہے. دیکھیں پہلے سے جا کے مسجد میں بیٹھیں اور 20 رکعت تراویح باجماعت ادا کریں, یہ بھی آپ کی کافی ساری عبادت ہو جائے گی. میری نا ایک بزرگ رشتہ دار ہیں اور بیمار ہیں, وہ نا ان کے جو بیٹے اور رشتہ دار ہیں نا وہ پلاننگ کر رہے ہیں, مینج کرتے ہیں کہ بھی آج رات تو جاگ لے, کل میں جاگ لوں گا, پرسوں پھر فلانا جاگ لے گا. او بھائی جب ہم پہ کوئی مشکل پڑ جاتی ہے تو ہم مینج کرتے ہیں نا. تو کیا آج کی رات ہم مینج نہیں کر سکتے, ایک رات ہم جاگ نہیں سکتے؟ اور میں مانتا ہوں نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, لیکن وضو کے ساتھ کسی طریقے کے ساتھ مینج کریں. جشن نزول قرآن کے حوالے سے یہ پروگرام ہے, تو حافظ قرآن کی شان کے حوالے سے ایک بات عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں.
کہ تاجدار کائنات قبرستان تشریف لے گئے، انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھیں، جنت کے انعامات اتر رہے تھے، اور قبروں والے قبروں سے نکل کر ان انعامات کو اکٹھے کر رہے تھے۔ امام الانبیاء کی نظر ایک عورت پر پڑی، وہ نا سونے کے تخت پر مطمئن ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء نے اس کے پاس تشریف لے گئے، وہ کھڑی ہوئی، بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، جنت کی نعمتیں اتر رہی ہیں، قبروں والے قبروں سے نکل کر ان انعامات کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو کیا تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، ان نعمتوں کی ضرورت نہیں؟ اس نے عرض کیا آقا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگی کہ میں اپنا حافظ قرآن بیٹا چھوڑ کے آئی ہوں، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے، اصالِ ثواب کرتا رہتا ہے، اور اس کے اس عمل نے مجھے قبر والوں میں غنی کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا وہ کدھر ہے اور کیا کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا آقا وہ مدینہ کے بازار میں نا کھجورے بیچتا ہے۔ تو امام الانبیاء گر نہیں گئے، اس کے پاس چلے گئے، اس نے بارگاہ رسالت میں سلامی پیش کی۔ آپ نے فرمایا ماذا تفعل و ماذا تقرأ، اے میرے غلام تو کیا کر رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آقا کر تو وہی رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کھجوریں تول تول کے دے رہا ہوں۔ اور رہی بات پڑھنے کی، ماں نے حافظ قرآن بنایا تھا، ماں فوت ہو گئی، قرآن پڑھتا رہتا ہوں، اس کو اصالِ ثواب کرتا رہتا ہوں۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا او میرے غلام میرے سینے لگ جا، میں تیری ماں سے مل کے آیا ہوں، تیرے اس عمل نے اسے قبر والوں میں غنی کر دیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم پر رحمتوں اور برکتوں اور رفتوں کا سایہ عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو قرآن و حدیث سے روشن اور منور فرمائے، اور باقی ماندہ جو دن رہ گئے ہیں ان میں بھی ہمیں اپنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی المعروف محدث قزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی شبی قبلہ شیخ الحدیث، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر، حضرت صاحبزادہ والا شان حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔